اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک پروردگار کے حکم سے زندگی کا سفر روز ازل سے روز ابد کی طرف جاری و ساری ہے، مگر اس سفر میں ہم کیا کھو رہے ہیں اور کیا پانے کی جد و جہد میں مصروف ہیں، اس بات کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے۔ ابھی چند روز پہلے سوشل میڈیا پہ آپ نے کافی شور سنا ہوگا، انڈیا کی ایک بہت بڑی سنگر میم لتا دنیا سے اس جہان فانی سے رخصت ہوئیں۔ ہر جاندار جو اس دنیا میں آیا ہے واپسی وعدہ ٹھہرا، وہ کسی بھی زمین سے، سرزمین سے، کسی بھی خون سے، نسل سے یا مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ہر جاندار نے، انسان تو انسان، ہر جاندار نے موت کو گلے لگانا ہے۔ شور زیادہ یہ مچا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ شاہ رخ خان انڈیا کے ایک مسلم ایکٹر ہیں، وہ لتا جی کے جستے ہاکی کے پاس کھڑے ہوئے ماسک پہنا ہوا تھا۔ دیکھنے اور سننے میں آیا کہ انہوں نے کچھ پڑھا، پھر ماسک اتار کر ان کا جو ایکشن تھا ماسک اتارنے کے بعد، وہ انڈیا میں اس کو کافی وہ کیا گیا کہ انہوں نے تھوکا ہے شاید، پھر بعد میں کلیئر ہوا، کیا گیا۔ پہلے کافی طوفان ان کے خلاف اٹھا، اکثر ہی ذرا اٹھتا رہتا ہے اور مذہب کی وجہ سے، تو مگر یہ کہ بعد میں یہ بتایا گیا کہ بیسیکلی انہوں نے کچھ پڑھ کر اپنے مذہب یعنی اسلام کے مطابق کچھ پھونکا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، اگرچہ لتا جی ایک بہت بڑا نام ہے، بہت خوبصورت آواز، اور ذاتی طور پر مجھے وہ اپنی سادگی کی وجہ سے بہت زیادہ پسند، بہت معصوم سی مجھے وہ لگتی تھی۔ خیر، ان کی بد نصیبی کہ اللہ نے ان کو موقع نہیں دیا ایمان کے دائرے میں آنے کے لیے۔ چلیں، وہ اللہ بہتر جانتا ہے، اس نے جس جس کو جہاں جہاں پیدا کیا ہے اور جیسے جیسے اٹھانا ہے تو واپس تو جانا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر شاہ رخ خان کو معلوم ہوتا اور انہیں یہ پتا ہوتا کہ ایک مسلمان کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کافر، کسی غیر مسلم کو اس کے مرنے پر دعا دے، دم تو ویسے بھی کیا جاتا ہے زندہ لوگوں کو، مسلمانوں میں بھی، میتوں کو تو نہیں دم کیا جاتا ہمارے ہاں، یعنی مسلمانوں میں۔ ہندوؤں کی تو شاید چتا بولتے ہیں، ہماری میت ہوتی ہے، تو جو مطلب ڈیڈ باڈی ہوتی ہے کسی کافر کی، اس پہ کون سا دم اور کون سی دعا، یعنی وہ تو منع فرمایا گیا ہے کہ کسی بھی کافر کے لیے دعا نہیں کرنی اس کے مرنے پہ، اور کوئی بھی اس طرح کے الفاظ نہیں بولنے کے جو دعائیاں ہوں، وہ منع ہے، سختی سے منع ہے۔ اب دیکھیے کہ کچھ ہماری زندگی میں کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہماری ذات سے ہی تعلق رکھتے ہیں، اور ان کا نفع نقصان اجر ثواب ہمارے لیے ہی ہوتا ہے، ہماری ذات کے لیے ہوتا ہے، مگر اور کوئی دین میں بھی کہاں پہ ہے، وہ تعلیمات پر کتنا عمل کرتا ہے، قرب الہی و عشق حقیقی کے کن مراحل و مدارج میں ہے یا نہیں ہے، کس لیول پر ہے، یہ ساری باتیں مطلب کسی کا بھی ذاتی معاملہ ہے۔ مگر کچھ چیزیں بحیثیت عمومی وقوع پذیر ہوتی ہیں، مگر دینی شناخت و اثرات جو پھر ان کے ہوتے ہیں وہ مجموعی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں، اور وہ بہت دیر پا اور دور رس ہو سکتے ہیں۔ مطلب اگر شاہ رخ خان کو معلوم ہوتا اس بات کے بارے میں کہ ایک غیر مسلم، ایک کافر کے لیے کوئی دعا نہیں کرنی ہوتی، کوئی دم نہیں کرنا ہوتا، تو کافی جو ان کے خلاف ایک آندھی چلی کہ انہوں نے تھوکا ہے اور یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے، اس طرح کی کافی ساری جو پریشانی، ذہنی ٹینشن انہوں نے فیس کی، وہ انہیں نہ کرنا پڑتی۔ ہمارا دین تو ہے ہی آسانیوں کا نا، انسان کی آسانیوں کے لیے سب کچھ ہے، سارے احکامات، ساری ٹیچنگز۔ یہ مطلب انتہا ہے نا کہ وہ اس عمر، ایک میچور ایج تک پہنچنے میں بھی بے بہرا ہیں اس بات سے، بیسک چیزوں سے بھی۔ اب اس کے بعد دیکھیے گا کہ آپ بھی میری طرح دیکھتے ہوں گے کہ اکثر سوشل میڈیا پہ جب کسی بھی نمایاں انسان، سیلیبریٹیز جنہیں کہا جاتا ہے، ان میں سے کوئی دنیا سے چلا جائے تو بغیر کسی فرق کے کہ وہ مسلمان ہے یا وہ غیر مسلم ہے، تو فوراً لکھا جاتا ہے RIP، یعنی ریسٹ ان پیس۔
اب دیکھیں یہ بھی ایک بیسکلی دعا ہے. یہ کوئی نان مسلم کرے گا نا تو وہ ایک جسٹ ایک فارمل وہ مطلب اس کی طرف سے ہوں گے الفاظ، اس کے لیے ہم تو ذمہ دار نہیں ہوں گے. مگر مسلمان کے لیے سختی سے منع ہے، جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے شیئر کیا ہے کہ سختی سے منع ہے کسی غیر مسلم کے لیے کوئی دعائیا کلمات بولنا جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے. ہاں جب وہ زندہ ہوتا ہے تو اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ اس کو ایمان کی روشنی سے منور کرے یا اس کے دل میں ڈالے، اس قسم کی. یا کسی کو صحت کی بھی دعا چلے آپ دے دیتے ہیں بحیثیت وہی بات کہ اسلام عالمگیر دین ہے اور اللہ پاک پروردگار رب العالمین ہے، تو اس حوالے سے مگر اس کے آگے نہیں. جیسے آپ دیکھیے کہ ایک آپ کے شاید گزری ہو نظروں سے، آقا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ کہیں پر تشریف فرماتے، پاس سے کسی کافر کا جنازہ آتا دیکھا تو کھڑے ہو گئے. آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے احترام یعنی جنازے کے احترام میں. تو ساتھیوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کافر کا جنازہ جا رہا ہے، تو آپ مطلب تشریف فرماتے تو آپ کھڑے ہو گئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنازے کے یعنی وہ جو ڈیڈ باڈی لے کے جا رہے ہیں اس کے احترام میں ہم کھڑے ہوئے، مگر کاش ان کی چشمان پاک میں نمی آ گئی اور فرمایا کہ کاش کہ اس کو اللہ پاک دین سے اس کی زندگی کو منور فرماتے، یعنی فرماتے زندگی میں. اب الفاظ پہ غور کیجئے، یہ واقعہ ہے آقا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات پاک کا. تو یعنی کہ احترام از another thing، دعا از another thing. اور کسی غیر مسلم کے لیے، کسی کافر کے لیے دعا کرنا اس کے مرنے کے بعد اس قدر سخت حکم ہے کہ بعض اوقات ایسا کرنے پر ہمیں یعنی اس انسان کو جس سے یہ استغفر اللہ غلطی ہو جائے کہ اس کے اوپر تجدید ایمان اور تجدید نکاح کی شرط واجب ہو جاتی ہے. اس لیے میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ ہماری زندگیاں بہت مصروف صحیح بڑا پروڈکٹیو ٹائم ہم گزارے ہیں، کنسٹرکٹیو گزارے ہیں، بٹ ہماری پہلی ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، چھوٹے بچے بڑے بچے سب کو اپنے دین کی کم از کم بیسک چیزیں ضرور سکھائیں تاکہ روز محشر ہمیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور ہمارے بچوں کو ہمیں کہیں بھی عزیمت اور ذہنی اذیت کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور کوئی بھی ایسی سچویشن نہ ہو کہ جس سے ہمارا اپنا ایمان خدا نہ خواستہ خطرے میں پڑ جائے. اللہ پاک پروردگار سے التجا ہے کہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور ایمان کی سلامتی ہمارا مقصد اولین و آخرین بنائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. بجا نبی الکریم الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وما علینا الا البلاغ المبین.